اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے ان صورتوں میں، اور کس انداز میں خدا نے ان صورتوں کے معنی جو ہے وہ بیان کی ہیں اس کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور مفسرین کس انداز میں ان سورہ کے معنی پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اس سورہ کا ارادہ کیا سورہ مبارک اعلیٰ کہ وہ سورہ کہ جس کے اندر پالنے والا اپنی صفات کو گنوا رہا ہے، ان چیزوں کو گنوا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے لیے تبلیغ میں احکام رکھتے ہیں، اور کس انداز سے اللہ کے رسول ان تبلیغات کے عمل کو انجام دیں اس جانب اشارہ کرتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے جو دین خدا کو قبول کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو دین خدا کو قبول نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس جانب خدا نے اس سورہ کے اندر اشارہ کیا۔ کل 19 آیات ہیں اس سورہ کی۔ سورہ کا نشانہ آیت سورہ نمبر 86 اس سے پہلے کہ سورہ کے مطالب کی جانب ہم قدم بڑھائیں، کچھ وہ چیزیں جو سورہ کے فضائل اور سورہ کے ثواب کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کی گئیں روایات کے اندر، اور وہ چیزیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ سورہ کو پڑھنے کا انسان کی زندگی میں کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں سورہ کو پڑھنے کے اعتبار سے۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ من قرأ سبح اسم ربک الاعلی فی فریضۃ او نافلہ، کہ جو سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اپنی واجب نماز میں یا اپنی مستحب نماز میں، اور خاص طور پہ جو علماء، اب یہ روایت کے اندر نہیں ہے لیکن علماء جو تاکید کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ کہ انسان فجر کی نماز میں سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز میں بھی انسان سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ قیل لہ یوم القیامہ، جب اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، یعنی اس کا ثواب کی جانب اشارہ ہے کہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، تمہیں جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تمہارا داخل ہونے کا جی چاہے، تمہارا دل چاہے، اس دروازے سے داخل ہو۔ اس انداز سے خدا جو ہے پروٹوکول ادا کرے گا کس کو؟ جو سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے روایت ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ لو تعلمون ما فیہا لقرأہ الرجل کل یوم 20 مرہ، کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے اس سورہ کی کیا فضیلت ہے، کیا فوائد ہیں اس کے، کیا ثواب ہے، انسان جو ہے وہ اس کو 20 دفعہ پڑھے روزانہ، اتنا اس کو جو ہے وہ شوق میں ہو۔ وَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ صُحُفَ مُوسَىٰ وَإِبْرَاہِيمَ، جس نے سورہ کی تلاوت کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے صحف جناب موسیٰ اور صحیفہ جناب ابراہیم کی تلاوت کی، جس نے سورہ کی تلاوت کی۔ اسی انداز سے ایک اور روایت ہمارے پاس رسول خدا ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بیان کیا من قرأ هذه السورة آتاه الله من الأجر بعدد كل حرف انزل علی ابراہیم و موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنے حروف خدا نے، جملے نہیں کہا جا رہے، الفاظ نہیں کہے جا رہے، جتنے حروف خدا نے، یعنی قرآن میں 6666 آیات ہیں، ان میں کتنے حروف ہیں اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ تو جتنے حروف خدا نے جناب موسیٰ کے اوپر، جناب ابراہیم کے اوپر، رسول خدا کے اوپر نازل کی ہیں، ان حروف کے تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یعنی ان تمام حروف کو جمع کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ہمیں بعض ایک روایت اور بھی دکھائی دیتی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ انسان کے کان میں اگر درد ہے، انسان کے اسی طریقے سے گردن میں درد ہے اگر، تو اس درد کے حل کے لیے سورہ کو انسان تلاوت کرے تو خدا اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ رسول خدا بس سے روایت ہے بیان کرتے ہیں من قرأ علی الاذنین والرقبہ الوجیعہ، جس کے کان میں درد ہو یا گردن میں درد ہو، اس درد والے اس پہ پڑھا جائے سورہ کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ذالک عنہا، یہ درد جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس درد سے سکون میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس سورہ کے مطالب جس جانب اشارہ کرتے ہیں وہ کہ اس سورہ کے اندر 2 حصے ہیں جیسا اشارہ کیا۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے اندر خدا نے اپنے القاب، اپنی صفات کی جانب اشارہ کیا اور رسول کے لیے کچھ احکامات کو بیان کیا، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں خدا نے انسان کی شقاوت اور سعادت کے ملاک کو بیان کیا، کس چیز میں سعادت ہے، کس چیز میں شقاوت ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو مفسرین نے بات پیش کی وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔
البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مفسرین نے بات پیش کی کہ رب کے نام کی تسبیح کیجئے، یعنی رب کی تسبیح کیجئے۔ اب سوال یہاں پہ تسبیح کیسے کہتے ہیں؟ تو لغت نے جو تسبیح کا معنی وہ پیش کیا وہ کہ تنزیحۃ اللہ، یعنی اللہ کو پاک و منزہ قرار دینا۔ بنیادی طور پہ جو تسبیح کا معنی نکلا ہے، سبحہ کا معنی نکلا ہے، وہ ہے کسی چیز کے درمیان فاصلے کے اعتبار سے۔ تسبیح یعنی آپس میں چیزوں کا فاصلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا۔ اب جب خدا کے لیے تسبیح کرنی ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ خدا کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان کے جو خدا سے مناسبت نہیں رکھتی، ذکر میں ان کے درمیان فاصلہ رکھے۔ یعنی انسان جب کلام کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، تو خدا کو جدا قرار دے کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو خدا کی ذات سے میل نہیں کھاتی، جو خدا کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تنزیح کس انداز سے ہو، خدا کی تسبیح کس انداز سے ہو، اس کے جو ہے مفسرین نے 3 جو ہے وہ بنیادی ترین نکات پیش کیے ہیں۔ پہلا اس انداز سے کہ خدا کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر نہ کیا جائے کہ جو خدا کے وجود میں نہیں ہو سکتی، جو کہ واجب الوجود سے اور ایک ایسے وجود سے جو خدا کا وجود ہو، خالق کا وجود ہو، اس سے میلان نہیں پاتی۔ مثال کے طور پہ کیا؟ مثال کے طور پہ خدا کے ساتھ اس کا کسی کو شریک قرار دینا، 2 معبود کا ذکر نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ خلاف تسبیح ہے۔ تو تسبیح کیسے کریں کہ ہم کہیں کہ خدا ایک ہے، تو اس سے تسبیح ہو جائے گی۔ دوسرا جو معنی پیش کیا تسبیح کا وہ کس انداز سے ہے؟ وہ اس انداز سے کہ خدا کے ساتھ ان صفات کو پیش کیا جائے جو صرف خدا سے خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ خالق ہونے کی صفت، رازق ہونے کی صفت، قادر ہونے کی صفت، ان صفات کا ذکر کیا جائے خدا کے نام کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ خدا کی تسبیح ہو جائے گی۔ تیسرا معنی جو یہاں پہ پیش کیا مفسرین نے وہ یہ کہ خدا کے نام کے ساتھ ان چیزوں کو جدا کر کے پیش کیا جائے کہ جو خدا کے ساتھ سزاوار نہیں ہے، جو افعال خدا کے ساتھ سزاوار نہیں ہے، ان افعال کو خدا کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کون سا فعل؟ مثال کے طور پہ ظلم کرنا، یہ خدا کی ذات سے سزاوار نہیں ہے کہ خدا ظلم کرے، لہٰذا اس کو خدا سے جدا کیا جائے۔ تو یہ جو جدا کرنے کا عمل ہے کیا ہو جائے گا؟ خدا کی تسبیح کرنا ہو جائے گا، یا اس چیز کی نفی کرنا، یا اسی طریقے سے عجز کا، جہل کا نسبت خدا کی جانب نہ دینا، اور اس بات کا اظہار کرنا کہ خدا جاہل نہیں ہے، خدا کی جانب جو ہے اس صفات کی اضافت نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ خدا کی تسبیح ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک، کہ اپنا رب کے نام کی تسبیح کریں۔ بیان کیا؟ رب کے نام سے مراد کیا؟ رب کی تسبیح کریں، یعنی رب کو پاک و منزہ قرار دیں۔ اچھا، قرار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کو اس صفات پر ڈھالیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ذکر میں خدا کو پاک و منزہ قرار دیں۔ کیا کہا؟ ربکا، اپنے رب کو۔ رب کہتے ہیں اس کو کہ جو انسان کو پالنے والا ہو، جو انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، جو انسان کا مربی ہو، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو پاک و منزہ قرار دیں، یعنی کہ یہاں پہ 2 رب ہیں، رسول کا رب اور ہے اور جو ہے وہ کفار کا رب اور، اس انداز سے کہا نہیں، بلکہ یہاں ربکا کی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ رب کے جس کی جانب آپ پکارتے ہیں اس کو پاک و منزہ قرار دیں، ان کے مقابل میں کہ جن معبودوں کی جانب اور جن ارباب کی جانب کفار پکارتے ہیں۔ اس اعتبار سے تقسیم کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ آپ کا رب ہے ان کا رب نہیں ہے۔ سبحان ربی کا، پھر کیا کہا؟ الاعلیٰ، پہلی صفت کیا خدا اپنی لے کے آیا کہ جو اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہے، اعلیٰ ہے سپرلیٹو ڈگری۔ جب کوئی شخص کسی سے رتبے میں بلند ہو، طاقت میں بلند ہو، زیادہ قوت رکھتا ہو، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے علی، یعنی یہ کیا ہے؟ خدا کی صفت کیا ہے؟ خدا کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ علی، یعنی خدا کیا ہے؟ بلند ہے لوگوں کے اوپر۔ اور جب اس کو کمپیریزن میں دیکھا جائے، کمپیریٹیو اسٹڈی میں دیکھا جائے، اور جب اس جانب اشارہ کیا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ الاعلیٰ، یعنی جو سب سے زیادہ قاہر ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ پہلی صفت کیا خدا کی دکھائی دیتی ہے، اور خود یہ اس بات کی علت ہے کہ خدا کی تسبیح کیوں کریں، کیونکہ خدا وہ ہے جو اعلیٰ ہے، یعنی خدا جو ہے وہ ہر شے سے، ہر مخلوق سے بلند و بالا ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ اس کی تسبیح کریں۔ ہمیں مختلف روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدے میں قرار دو، جس طریقے سے جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک العظیم،
جو کہ سورہ مبارکہ واقعہ میں بھی دکھائی دیتا ہے، سورہ مبارکہ حاقہ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو روایات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اپنے رکوع میں قرار دو جب تم نماز پڑھتے ہو۔ اسی اعتبار سے جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدے میں قرار دو جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اسی سے جو ہے وہ سبحان ربک الاعلی جو ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے اور نکلا ہے، کیونکہ کہا تھا سبح اسم ربک الاعلی، رب کی تسبیح کریں، لہذا سبح سے نکلا سبحان ربی الاعلی۔ خوب، اس کے بعد خدا مزید صفات بیان کرتا ہے، اور پہلی صفت جو اس میں دوسری صفت جو بیان کی، پہلی صفت اعلیٰ، دوسری صفت جو بیان کی الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد تسویت قرار دی۔ خلق کا معنی واضح ہے، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود بخشنا۔ البتہ ہاں یہاں پہ ایک معنی واضح رہے کہ ہمارے خلق کرنے میں اور خدا کے خلق کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم چیزوں کی جمع آوری کرتے ہیں، ہم چیزوں کی اسمبلنگ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی شخص جو ہے موبائل بناتا ہے، کوئی کمپنی، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بلڈنگ تعمیر کرے، کمپنی گاڑی بنائے، لباس بنائے، تو ہم نے مختلف چیزوں کو ملا کے بناتے ہیں۔ وہ اینٹیں لے کے آتا ہے، گاڑا لے کے آتا ہے، بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کیا خلقت اس انداز سے نہیں ہے۔ خدا کیا عدم، اگر یہ کہا جائے کہ پہلے کچھ چیزیں تھیں جن کو ملا کے ایک چیز بنائی، تو سوال یہ ہوگا پہلے والی چیزیں کہاں سے آئیں؟ لہٰذا جب خدا کے لیے خلقت کا کہا جا رہا ہے تو یہاں اسمبلنگ یا جمع آوری نہیں ہے، بلکہ عدم سے وجود بخشنا ہے۔ پہلا صفت کیا کہ جس نے چیزوں کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد فسوا، ان کے درمیان تسویت قرار دی۔ تسویت کیسے کہتے ہیں؟ تسویت کہتے ہیں جعلوها مساویۃ بحیث یوضع کل ما فی موضعہ، کلا فی موضعہ، کہ اس انداز سے چیزوں کو منظم کرنا کہ ہر چیز جس کی جہاں پہ گنجائش ہے، جس کی جہاں پہ جگہ ہے، اس کو وہاں پہ قرار دے۔ یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو خدا نے خلقت کی انسان کی، دوسری خلقت کے بعد جس چیز کا جہاں پہ مقام تو اس کو وہاں پہ قرار دیا۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ انسان نظام کائنات کے اندر دیکھے، ہیومن باڈی کے اندر دیکھے، ایک ایک چیز بہت پرفیکٹ مقام پہ دکھائی دیتی ہے۔ انسان کو آگے سے دیکھنا تھا، یہاں پہ آنکھ قرار دی، یہاں پہ ناک قرار دی ہے، آواز تاکہ چاروں جانب سے سن سکیں، دائیں بائیں جانب جو ہے کان قرار دیے۔ ایک ایک چیز انسان کی بہت پرفیکشن سے قرار دی ہے۔ اسی طریقے سے نظام کائنات ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، ان کا جو ہے اپنے ہیمسفیئر میں اور اس اپنے سرکل میں ان کا راؤنڈ اور چکر لگانا، اس اعتبار سے یعنی چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ اس انداز سے خدا نے ان کو قرار دیا ہے۔ پھر کیا کیا؟ تاکہ ایک چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط اور منظم انداز سے رہیں۔ اور یہیں سے ہمیں جو ہے وہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ان اشیاء کی جانب جب انسان نگاہ ڈالتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہیں، ان کا نظم، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں برہان نظم، یعنی ان کا نظم دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ان چیزوں کا آپس میں مرتبط ہونا، یہ دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہیں۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں، گھر کے اندر داخل ہوں، دیکھیں صوفہ ایک جگہ رکھا ہے، ٹیبل ایک جگہ رکھی ہے، پانی کا گلاس اپنی جگہ رکھا ہے، برتن اپنے جگہ رکھے ہیں، تو انسان ذہن میں پہلی چیز جو آئے گی وہ کہ کسی نے ان کو مرتب کیا ہے۔ ایسا تصور نہیں آتا کہ آسمان سے چیزیں گریں اور گرنے کے بعد خود بخود جو ہے وہ صحیح مقام پہ آنے لگیں۔ تو یہ انسان جب نظم کائنات دیکھتا ہے، ان کے چیزوں کا ایک پرفیکٹ مقام پہ ہونا دیکھتا ہے، تو خود یہ دلیل ہے اس کے اوپر کہ کسی نے خلق کیا ہے۔ الذی خلق فسوی۔ اس کے بعد کہتے ہیں والذی قدر فہدی، تیسری آیت، کہ جس نے چیزوں کی قدر معین کی اور ان کو ہدایت کی۔ قدر کیسے کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں کہ چیزوں کو خلق کرنے کے بعد ان کی نہایت اور ان کی غایت کو طے کرنا، یعنی اس بات کو طے کرنا کہ یہ چیز کس مقام پہ، کس عرصے تک، کس انداز سے رہے گی، اس کو کہتے ہیں قدر معین کرنا۔ یعنی جب خدا نے چیزیں خلق کی تو ان کے فائدے کے اعتبار سے، ان کے نقصان کے اعتبار سے، اس میں انسانیت کے فائدے کے اعتبار سے، نظام کے چلنے کے اعتبار سے ہر چیز کا مقام طے کیا۔ سورج کا طے کیا، جب سورج کو خلق کیا تو یہ طے کیا کہ زمین اس کے چکر گھومے گی، تو یہ خدا کی قدر ہے۔ جب انسان کو خلق کیا، بچے کو پیدا کیا، تو اس بات کو خلق کیا، اس بات کو اس کی تقدیر میں رکھ دیا، اس کی ضرورت کے مطابق کہ یہ جو ہے وہ ماں سے دودھ پیے گا۔ اسی طریقے سے مکمل کائنات زندگی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک چیز کی قدر معین ہوئی بھی ہے۔ الذی قدر، قدر معین کی، اس کی راہ معین کی، فہدی، اور یہ اپنی راہ کے اوپر باقی رہے تو اس کی ہدایت بھی کر دی، اس کی جبلت کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا،
اس کا فائدہ اس چیز میں تو اس کی زندگی اس چیز میں تھی کہ ماں سے اس کو دودھ ملے، تو اس چیز کی جانب اس کو فطری طور پہ ہدایت دے دی. اس کو کسی نے سکھایا نہیں کہ تمہیں ماں سے دودھ پینا ہے، کسی نے اس کو نہیں سکھایا، لیکن خدا نے کیا کیا، اس کو یہ ہدایت دی، فطری ہدایت دی کہ خود بخود جو ہے اپنی ماں سے دودھ پیے. اسی طریقے سے جانوروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان کی حیات کے انداز سے باقی رہے، ان کی فطری ہدایت ان جانوروں کے اندر کر دی. اور پھر اسی انداز سے ہمیں غیر جاندار کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب سورج کو خلق کیا تو دنیا کو ہدایت کر دی کہ سورج کے گرد چکر لگانے ہیں، چاند کو ہدایت کر دی کہ دنیا کے گرد چکر لگانے ہیں. یہ ہدایت تکوینی خدا نے کی. لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ہدایت تشریعی جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، جو قرآن کرتا ہے، اور دوسری یعنی جس کے اندر ہدایت کے بعد جس کو ہدایت کی جا رہی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. دوسری ہدایت ہے ہدایت تکوینی جو کہ جبلت میں رکھی جاتی ہے، جو اس انداز سے ہے کہ جب خدا نے ہدایت کر دی تو یہاں رد کا مقام نہیں ہوتا. تو اس انداز سے ہمیں یہاں پہ ہدایت دکھائی دیتی ہے. یہ ہدایت سے مراد ہدایت تکوینی ہے کہ جہاں پہ رد کا گنجائش نہیں ہے. پھر بیان کیا اگلی جو صفت اور اگلی نشانی پیش کی، الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، کہ جس نے مرعا کو نکالا. مرعا کہتے ہیں عربی میں اس گھاس پھوس کو یا جس پہ جانور چڑھائے جاتے ہیں، یعنی کہ جانور جس سے کھا پی کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اس گھاس پھوس کو مرعا کہتے ہیں. اس کو مرعا کہنے کی وجہ بھی ہے یہی ہے کہ کیونکہ ان پہ جانوروں کو چڑھایا جاتا ہے اور جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے ان کی گزر بسر اس کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا ان کو مرعا کہا گیا. پہلی کیا اخرج المرعى، اس کے بعد کیا فجعلہ غثاء احوا، اس کے بعد اس مرعا کو، اس گھاس پھوس کو ایک ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ جہاں پہ یہ ناکارہ ہو گئی، جہاں پہ ان کا جو ہے وہ ایک انداز سے کوڑا کرکٹ ہو گئی. غثا کہتے ہیں فجعلہ غثا، پہلی صفت کیا غثا کہتے ہیں وہ گھاس پھوس کہ جس کا کوئی کام نہ بچے، جو کہ جو ہے وہ ایک انداز سے چارہ بننے کے بعد بھی، بھوسا بننے کے بعد بھی اس سے جو ہے وہ پس مقام پہ چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں غثا. اگلی صفت کیا کہ احوا، جب اس مرحلے تک پہنچے کہ یہ کوڑا کرکٹ بن گئی تو اس کے بعد احوا یعنی اس منزل تک پہنچ گئی کہ جو بالکل سیاہ اور جو ہے وہ شدید قسم کے ہرے رنگ کی جو ہے وہ ہو گئی، یعنی جو ڈارک گرین اور ایسا ڈارک گرین جو بلیک کی طرف سے جائے اس کو کہتے ہیں احوا. یعنی خدا نے اب اشارہ کر رہا ہے اپنی قدرت کی جانب کہ ہم نے اس گھاس پھوس کو زمین سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اس منزلت تک پہنچا دیا کہ غثاء احوا، یہ جو ہے بالکل ناکارہ اور بالکل سیاہ اور بوسیدہ طریقے سے ہو گئی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خدا اپنی اتنی عظیم نعمتیں گنوا رہا ہے، اپنے اتنی عظیم چیزیں گنوا رہا ہے، تو اس کے اندر اس کی گنجائش کہاں پہ بنتی ہے، یعنی کون سی خدا کی قدرت کی جانب اشارہ ہے. تو یہاں پہ مفسرین مختلف انداز میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں. بعض ایک نے کہا کہ یہ اشارہ ہے اس چیز کی جانب کہ یہ جو جب جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد یہی گھاس پھوس ہوتی ہے جو سڑ کے کھاد بن جاتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے مزید گھاس پھوس اگتی ہے، جس کے ذریعے سے مزید جو ہے وہ زمین کے اندر توانائیاں اور غذائیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر جو ہے چیزیں اگائی جا سکیں. بعض ایک نے کہا کہ اشارہ ہے اس جانب. بعض ایک نے کہا کہ یہ اشارہ ممکن ہے اس جانب ہو کہ یہی ہمارے پاس چیزوں کی دو اقسام ہیں، ایک آرگینک میٹر ہے اور ایک نان آرگینک میٹر ہے. وہ میٹر جو آرگینک ہے، جیسا کیمسٹری میں جو ہے وہ جو علم کیمیا کے طالب علم وہ پڑھتے ہوں گے، جو آرگینک میٹر ہے وہ زمین کے اندر رہ کے ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ زمین میں رہتے رہتے یا تو تیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے یا جو ہے وہ کوئلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کہ جس سے آج جو ہے وہ پورا نظام حیات چل رہا ہے، جس سے بجلی بن رہی ہے، جس سے گاڑیاں چل رہی ہیں، یعنی تیل اور کوئلہ جس سے جو ہے اس انداز سے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ خدا کی حکمت کی جانب اشارہ ہے کہ الذی قدر فہدی، جس نے چیزوں کی تقدیر معین کی، خلق فسوی، جس نے خلق کی اور چیزوں کو جو ہے ان کے بالکل صحیح مقام پہ قرار دیا، کس انداز سے چیز آگے رہنی ہے. تو ممکن ہے کہ اس جانب اشارہ ہو کہ خدا کی کتنی عظیم حکمت ہے. اور بعض ایک نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ اشارہ ہے انسان کے فنا ہونے کی جانب، کہ کس طریقے سے گھاس پھوس ایک موقع تک کام کی تھی اور ایک موقع آیا کہ یہ بالکل سڑ گل گئی اور کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ انسان کی فنا ہونے کی جانب اشارہ ہے کہ اگر آج تم اپنے آپ کو طاقت میں دیکھ رہے ہو تو اس طاقت پہ غرور نہ کرو. ایک موقع وہ آئے گا کہ جب تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم جو ہے وہ فنا ہو جاؤ گے.
یہاں تک کہ تمہارا جسم جو ہے وہ خود گل سڑ جائے گا، اور اس انداز سے تمہاری کیفیت ہوگی۔ یہاں تک ان آیات کے بعد جو ہے وہ اب رسول خدا کی جانب خطاب ہے، اور اللہ کے رسول کو کچھ جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کچھ چیزوں میں، اور کچھ چیزوں میں ان کے لیے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر کیا پہلا کس چیز کی تسلی دی؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے حبیب ہم آپ کے اوپر اس کو پڑھیں گے، یعنی قرآن کی تلاوت کریں گے، آیات کی، وحی الہی کی، اور اس انداز سے کریں گے فلا تنسیٰ کہ پھر آپ اس کو کبھی بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو خدا چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، خدا علم رکھتا ہے اس چیز کا بھی کہ جس کو آپ پوشیدہ انداز میں کہتے ہیں، اور اس چیز کا بھی جس کو بلند آواز سے کہتے ہیں۔ ہمیں مختلف روایات دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب بھی آیات جبرائیل لے کے آتے تو اللہ کے رسول کیونکہ امین ہیں وحی الہی کے اوپر، لہٰذا ان کو فوراً پڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، اور اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ جب آیات پوری ہو جائیں۔ یہاں تک روایات بیان کرتی ہے، اپنے عباس بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک جبرائیل نے ابھی آیات مکمل کی نہیں کی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول پہلی والی آیت، جو آیت کا ابتدائی حصہ تھا، اس کو پیش کر دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے والے حصے کو بھول جاؤں میں۔ لہٰذا اس چیز کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی کہ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، بلکہ کیا ہے ہوا کہ اس انداز سے ہم آپ کو چیزیں پہنچائیں گے، اس انداز سے آپ تک چیزیں پہنچیں گی کہ فلا تنسیٰ، کہ آپ ان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ خوب، اس کے بعد اشارہ کیا کہ الا ما شاء اللہ، سوائے جس کو خدا چاہے۔ اب یہاں پہ اگر ظاہری اعتبار سے معنی کیا جائے، یعنی جو اول وہلہ میں ذہن میں آتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اے حبیب آپ کو اللہ جو ہے وہ نہیں بھلائے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو گویا اللہ بھلا دے گا، ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر مختلف روایات کو دیکھا جائے اور اسی طریقے سے مختلف تفاسیر کو دیکھا جائے تو اکثر تفاسیر اس چیز کا انکار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پہ کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ یہاں پہ مختلف انداز سے اس کا معنی کیا۔ کبھی کہا کہ معنی یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ ہے، یعنی جو ایکسیپشن آ رہی ہے، وہ نسیان کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض ایک حصہ ہے جو آپ بھول جائیں گے جس کو خدا چاہے گا، اور بعض ایک حصے کو یاد رکھیں گے، نہیں، بلکہ اشارہ کس جانب ہے؟ اشارہ اس جانب ہے کہ بعض ایک چیزیں ہیں جو ہم آپ پہ پڑھیں گے، بعض ایک چیزیں نہیں پڑھیں گے، یعنی سنقرئک کی جانب اشارہ ہے، تنسیٰ کی جانب اشارہ نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی بعض ایک چیزیں اللہ نے اپنے مخزن میں رکھی ہیں، اپنے علم میں رکھی ہیں، جس کو نہیں پڑھا جائے گا، جس کو آپ کو پڑھنے کا نہیں کہا جائے گا۔ ایک معنی یہ کیا۔ دوسرا معنی یہاں پہ جو علماء کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، یعنی اس انداز سے نہیں ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم بھلا دیں گے، اس جانب اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ جو آپ یاد رکھنا وہ ہماری قدرت سے ہے، اس جانب ہے۔ یہی انداز ہمیں قرآن کی اور بھی صورتوں میں دکھائی دیتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 108 کہ یہاں پہ ارشاد ہوا اما الذین صعدوا ففی الجنہ خالدین فیہا، کہ وہ لوگ جنہوں نے سعادت حاصل کی وہ جنت پہ رہیں گے اور ہمیشہ وہیں پہ باقی رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہے، الا ما شاء ربک، سوائے کہ جس کے بارے میں رب آپ کا چاہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی ایسا ہوگا سعادت مند ہوگا جس کو خدا جنت میں نہیں بھیجے گا، بلکہ اشارہ کس جانب ہے؟ اشارہ اس جانب ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی قدرت کے میں بھیجے گا۔ بعض ایک نے یہاں پہ اس معنی میں کہا، اور بعض ایک کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ، اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ بعض ایک آیات کو نسخ کر دے گا، بعض ایک احکام جو آپ نہیں بھولے ہوں گے لیکن ان کو خدا نسخ کر دے گا، یعنی ان کو نلفائی کر دے گا، آبسلیٹ کر دے گا ان احکامات کو۔ اور انہی آیات کو ہم کہتے ہیں آیات منسوخہ، یعنی وہ حکم جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا لیکن بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ بڑھتی ہے کہ فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ خدا جو ہے وہ جہر کو بھی جانتا ہے۔ جہر کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان انتہائی آہستہ آواز میں کہے، بلند آواز سے کہے، جہر اس چیز کو کہتے ہیں۔ یخفی جس کو خفی سے نکلے، یعنی اس چیز کو جن کو انسان یا تو بیان نہ کرے یا دل میں کلام کر رہا ہو۔ اسی اعتبار سے نماز میں دو انداز سے صورتیں انسان پڑھ سکتا ہے جو اختیار ہے، یا تو جہر کی صورت میں، مثال کے طور پہ مغرب کی، فجر کی اور عشاء کی نماز،
کہ جہاں انسان صورتوں کی تلاوت بلند آواز سے کرتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پہ انسان صورتوں کی تلاوت آہستہ آواز سے کرتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز تو جس کو بلند آواز سے کرتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں جہر سے پڑھنا، جس کو آہستہ آواز سے پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفاء سے پڑھنا، یعنی آہستہ پڑھنا. تو جو آپ کے دل کے حالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو آپ بلند آواز سے کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. یہاں پہ بیان کیا کہ یہ جملہ فوراً اس چیز کے بعد لانا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ فوراً بعد یہ جملہ لانا خود اس بات کی تعلیل اور اس بات کی دلیل کے طور پہ ہے کہ ہم آپ کو اس انداز سے کریں گے کیونکہ ہم ہیں جو جانتے ہیں، جو آپ کے دل کے حالات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں اور جو آپ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ اس جانب اشارہ کیا. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باقی آیات کی انشاءاللہ تلاوت اور اس کے مفاہیم آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.